پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا۔ تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے۔ یہ انہی یہودیوں کے متعلق آیات چل رہی ہیں جن میں یہ بات گزر چکی۔ کل میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار کر ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آپ سے یہ سوال کی ہے کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے دکھائیں، اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو کھلے طور پر ہمیں دکھواؤ، ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جماعت ہے، اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انہی حرکتوں پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی بجلی کڑک جو ہے ان کو آ کر گھیر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے اب انہیں باز آ جانا چاہیے پرانی عادتوں سے، لیکن ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہوئی کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ بچھڑا کیا تھا، کیا پوجا ہوئی، اس کی تاریخ ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے، اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا۔ جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے۔ اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے بند ہو چکے تھے۔ آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی۔ فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان۔ تو انہوں نے فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں، تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی۔ جب یہ درمیان میں پہنچے اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے، فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا، تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔
یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا۔ سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فطین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچھڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔ اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بچھڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں۔ تو لوگ
یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچھڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے، بچھڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچھڑے کے سامنے۔ یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے۔ اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی۔ تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند ایمان والے بچے رہے، اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی، ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے، دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے، تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا۔ لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا۔ یہ اس زمانے کا کمال ہے۔ وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ یہ 16ویں پارے میں ہے۔ جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا۔ قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا۔ پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچھڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔